ذرا یہ شور ہوا ہے پنکھے ذرا بند کرنا، کوئی مقامی ساتھی کو سوئی چاہتے ہوگی، سوئی کو بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، زندگی جو ہے ہماری وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے، اور ذمہ داریوں کا انجام اور نتیجہ انعام اور اکرام ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ جو جتنی ذمہ داری پوری کرے گا جتنا وہ انعام اور اکرام کا حقدار ہوگا۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف میں کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا اکرام اتنا ہی ملے گا جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ذمہ داری زندگی میں نہیں ہے پھر کچھ نہیں ہے۔ آدمی میں اور جانور میں یہی فرق ہے، جانور پر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے مسخر کیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کام میں ہے اس کام میں اس کو لگا دیا، اس میں کوئی ہوش خبر نہیں کہ اپنے لائن بدلے، اپنے راہ بدلے، کہ گائے بھینس کو دودھ دینے کے لیے تو دودھ دیتے، کبھی انکار نہیں کرے، وہ اس کے پابند ہے، یہ دودھ دے۔ چاند سورج کو پیدا کیا کہ وہ روشنی دے، وہ اس کے خلاف کری نہیں، اس کو تصویر کہتے ہیں، تصویر کے پابند کر دیا ہے بندوں کے لیے۔ بہت سی مخلوق ہے جو پابند کر دی گئی ہے ہمارے لیے، یہاں تک کہ سمندروں کو ہمارے لیے پابند کیا۔ سخر لکم البحر، سمندر کو تمہارے لیے پابند کیا۔
اس کام کے لیے کہ تمہاری روزیوں کے لیے، تمہاری تجارتوں کے لیے. ہاں، جو بندر سے موتی نکالتے ہیں، خالی مچھلی نہیں نکالتے، لوگ موتی نکالتے ہیں، موتیوں کی تجارتیں کرتے ہیں، پھر سمندری تجارتیں ہوتی ہیں، مال کا عمل ضرورت ہوتا ہے. سمندر اس کے لیے پابند ہے کہ نہیں کہ جو سمندر میں جائے وہ ڈوبے، کہ نہیں ڈوبا نہیں سکتا، وہ نہیں ڈوبا سکتا جب تک اللہ نہ جائے. پابند ہے. تو زمین کی تمام کائنات برق آسمان بھی حکمت پر پابند ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. اللہ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. اور تم کو کس کام میں لگایا؟ کھانے کمانے کے کام میں. کہ تم کھاؤ کماؤ. پتا کرنا تمہارے تابع اور تم کھانے کا بیٹے. یہ تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہوئی. یہ سب کھانا ہمارا تابع ہو اور ہم کھانے کے تابع ہو. نہیں، ہم کو تو ذمہ دار بنایا ہے. ہم کو ذمہ دار بنایا ہے. ہمارے اوپر بہت سے حالات موقوف ہیں. دنیا کے حالات ہمارے اوپر موقوف ہیں. ہمارا حال ایسا ہوگا تو دنیا کا حال ایسا ہوگا. جی ہاں، اس لیے ہم ذمہ دار ہیں. تو ہمارے اوپر بہت سے حالات موقوف ہیں. حدیثوں میں ہے کہ جب لوگ زکات دینا بند کر دیں گے اور زکات میں کوتاہی کریں گے تو بارش رک جائے گی. یہ ہماری ذمہ داریوں کا اثر ہے. بارش بھی رک گئی، کیوں؟ زکات روک دی ہے. یہ مثال ہے کہ ہمارے کاموں کا اثر بہت دور دور تک جاتا ہے. اس لیے ہم کو حق تعالیٰ شان نے ذمہ دار ٹھہرایا. اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، اسباب، اولاد، یہ امانتیں بھی ہیں اور یہ نعمتیں بھی. یہ امانتیں، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے اور نعمت بھی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مال ہو، اولاد ہو. نعمت کی وجہ سے اس کی چاہت ہے، لیکن وہ امانت کہ کسی کام کے لیے دی گئی. تو ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امانتوں کو کیا کرنا ہے؟ نعمت تو استعمال کرے گا، کھائے گا، پیے گا، استعمال کرے گا، ان کو کچھ. لیکن وہ جو امانتیں ہیں، وہ امانت کے کیا تعلق، امانت کا کیا مطلب ہے کہ وہ امانتیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ امانتیں اطاعت کے لیے دی گئی ہیں. اس کے لیے اطاعت کے لیے دی گئی ہے. نبیوں کے آنے کی غرض جو ہے وہ اطاعت ہے. اللہ نبیوں کو بندوں میں اطاعت قائم کرانے کے لیے بھیجے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اسی کے لیے بھیجا ہے کہ اس کی رہبری میں لوگ اللہ کی اطاعت کریں. نبی کی رہبری میں لوگ اللہ کی اطاعت کریں. تو زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آپ دو جگہ اطاعت ہوتی ہے. کبھی آدمی اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے کہ جو جی میں آیا وہ کیا، جو جی میں آیا وہ کھایا، جو جی میں آیا وہ استعمال کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے دنیا میں کہ جو جی میں آیا وہ کھاؤ.
یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ ہماری زندگی قیمتی ہے، وہ کسی کام کے لیے ہے، وہ کسی مقصد کے لیے ہے۔ زندگی اور زندگی کے کام اور زندگی کے اسباب، زندگی کے کام، زندگی کے اسباب، یہ تینوں کے تینوں کسی کام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ نبی کہو لوگوں سے کہ میری نماز، میری قربانی یعنی مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ سبق دیا، یہ سبق دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہو میری نماز، نماز بدنی عبادت، نسک کی مالی عبادت ہے کہ مجھے اللہ نے جانی طاقت بھی دی ہے، مالی طاقت بھی دی، تو کس کام کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے، کہ گناہ کرنے کے لیے کوئی طاقت بھی نہیں دی ہے، اور گناہ کرنے کی روئے زمین پر کوئی جگہ بھی نہیں، گناہ کرنے کی روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں کہ وہاں جا کے گناہ کر لو، وہاں جا کے سگریٹ پی لو، لیکن مت پیو، ایسا نہیں بنایا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ گناہ کرنے کے پیچھے ہے تو ایسی جگہ تلاش کرنا جو گناہ کی جگہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے تو کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ گناہ کرنے میں گنجائش نہیں؟ کیوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہاں میری جانی، میری مالی تمام طاقتیں، وہ یہ سب میرے اللہ کے لیے۔ یہ مقصد ہے کہ زندگی اطاعت کے لیے دی گئی، شادی محنت ہے اسی کے لیے کہ زندگی میں اطاعت۔ محنت کے لیے نہیں ہوتی، محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ محنت کس لیے ہوتی ہے؟ منفعت کے لیے، نفع کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنی محنت کے پیچھے منفعت دیکھتا ہے، نفع کیا ہے، کہ محنت کا نفع کیا ہے۔ تاجر تجارت کا نفع دکھتا ہے، مزدور مزدوری کا نفع دکھتا ہے، عہدے والا عہدے کا نفع دکھتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے۔ جس محنت کے پیچھے منفعت نہ ہو تو وہ گدھے کی محنت ہے۔ گدھا محنت خوب کرے گا، وہ جانتا ہے کیا ملا کیا نہیں ملا۔ سب سے زیادہ نادان گدھا پایا جاتا ہے، گدھا ہے، اس کے شور بہت تھوڑا ہے، تمام دانا ہری بھری جگہ چلے گا، یہ کوڑے میں چلے گا۔ تو میرے دوستوں یہ سب باتیں ہیں کہ ہم کو حق تعالیٰ قانون نے صلاحیتیں دی، جانی، مالی اور عقل، سمجھ، پھر دل دیا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ دل کس کے لیے دیا ہے؟ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ سے دو قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک ایمان کا تعلق، ایک تقوی کا تعلق۔ ایمان کا تعلق مثبت تعلق ہے، تقوی کا تعلق منفی تعلق ہے۔ ایمان کا تعلق مثبت تعلق ہے، یعنی ایمان کرنے کی چیزوں پر لے جائے گا، ایمان کرنے کی چیزوں پر لے جائے گا، اور تقویٰ نہ کرنے کی چیزوں سے بچائے گا۔ یہ دو چیزیں دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے۔
ایک ایمان یقین آوے اور ایک تقوی آوے. تقوی ایک خاص قسم کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقوی دیا گیا اور یہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، برتنے کی چیز ہوتی ہے. کس ہوتی ہے؟ برتنے کی چیز. جیسے خوش دانی کوئی دکھا نہیں سکتا لیکن گا کے بتا دے گا. جب گائے گا تو پتا چلے گا خوش آدمی ہے تو برت کر کے چیز دکھائی ہے، گا کے بتائی. ایسے تقویٰ کہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا تو اشارہ الی صدری کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا ہو، دکھانے کے لیے نہیں، پیدا کرنے کی چیز ہے. کیا کرنے کی چیز ہے؟ یہ تقویٰ پیدا کرنے کی چیز ہے. امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، سب سے بڑا تقوی والا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ بڑا پرہیزگار جہنم سے دور کر دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے جو حضور کی جگہ کھڑے ہوتے. تو دلوں میں تقویٰ آوے، اللہ تعالیٰ کا خوف آوے. یہ اس کام کی تاثیر ہے. یہ اس کام کی تاثیر ہے کہ اس کام والوں نے یہ کام صحیح طریقے سے رچا اندر تو اندر تقویٰ پیدا ہو. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جو لوگ احتیاط سے بتکلف اپنے آپ کو ہدایت پر چلاتے رہیں گے تو اللہ ان کی عملی زندگی بھی صحیح کرے گا اور اندر تقویٰ بھی دے گا. اوپر نیچے دونوں ہی نام. جب اوپر سے عملی زندگی صحیح ہوگی یعنی اعضاء و جوارح کا استعمال صحیح ہوگا اور اندر سے تقویٰ ملے گا. اندر اللہ تعالیٰ کا خاص قسم کا ڈر ہوگا. اس ڈر کی کیا تاثیر ہوگی؟ اس ڈر کی تاثیر یہ ہوگی کہ وہ حقوق کی حفاظت کرے گا. کیا کرے گا؟ کہ حقوق کی حفاظت کرے گا. کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہے. حقوق کی حفاظت سب سے پہلا حق ہوتا ہے اللہ کا. پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ آپ پہلے کام اللہ ولم یکن شیء، کہ اللہ ہی تھا اور کوئی کائنات نہیں، نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج. کون تھا؟ اللہ تھا. لم یزل ولا یزل، کہ اللہ تھا پھر اللہ کائنات بنائے. تو سب سے پہلے اللہ ہے. اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں رہبری کی ہے کہ یاد رکھو پہلا حق اللہ. تو معاذ نے جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہیں معلوم. کیسے معلوم ہوتا؟ بتایا نہیں. نبی تو بتائے گا اللہ کا کیا حق ہے، وہ کو بتا نہیں سکتا. اسے نبی کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ نبی اللہ کی مراد بتائے گا، اللہ کی منشا بتائے گا، اللہ کی رضا ناراضگی کا راستہ سمجھائے گا. ہاں یہی مقصد ہے اس کام کا. یاد رکھو طریقہ کار مقصد کار کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا ہے. ابھی تو ہم طریقہ کار پر ہی ہیں، مقصد پر گئے نہیں ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ طریقہ کار پر ہم
ہے. اور مقصد کار کیا ہے؟ کہ اصل مقصد جو ہے وہ تو ہم اپنے نبی کا اتباع کریں. وہ اصل مقصد ہے. اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اس سے اوپر کچھ نہیں. ہم اپنے نبی کا اتباع کریں. محنت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ اتباع کی صلاحیت پیدا ہو. جیسے مریض سے ورزش کرائی جاتی ہے کہ بیمار تو ختم ہوئی اب ورزش کرو. ہڈی تو جڑ گئی ہے اب ورزش کرو. ہڈی تو جڑ گئی ہے مگر تمہیں تھوڑی ورزش کرنی پڑے گی. بیماری تو ختم ہو گئی ہے آپ کو تھوڑی ورزش کرنی پڑے گی تاکہ بدن کے تمام اعضاء اپنے کام پر آ جائیں. تو ایسے یہ محنت ہے. ہم کو محنت دی گئی ہے, ورزش دی گئی ہے تاکہ زندگی مقصد پر آ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ پوچھو گے کیا مقصد ہے, تمہارا اللہ صاحب سے پوچھا کہ ہمارے کام کا کیا مقصد ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے. یہ ہمارا حساب ہے. باقی سب طریقہ کار ہے. سمجھے نہیں؟ لوگ ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں, جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں. بغیر ان دونوں کے بھی کھیتی کرتے. سبزی والے ان کے پاس ٹریکٹر نہیں ہوتا, ان کے پاس بیل بھی نہیں ہوتے, وہ سبزی بوتے ہیں. طریقے ہیں زمین سے پیداوار لینے کے, ہاں الگ الگ. تو ایسے ہی طریقے ہوتے ہیں نبی سے ہدایت لینے کے. نبی کے ذریعے ہدایت لینی ہے, کیونکہ ہدایت اللہ نبی کے ذریعے پھیلائے گا. ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو نبی سے ہدایت لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ مزاج میں تابع داری آئے. پہلی بات کیا ہے؟ دیکھو آپ جانور پالتے ہیں تو جانور کا مزاج بنتا ہے, تب وہ جانور کام کا بنتا ہے. اس کا مزاج بناتے ہیں, اس کو سدھانا کہتے ہیں. ہم لوگ کھیتی کرتے تو بیل کو سدھاتے ہیں, تو نیا بیل آئے تو وہ شوریاں کرتا ہے, یہاں مچل جاتا ہے. تو پھر یہ اس کو سکھاتے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ ٹھیک ہو گیا بھائی, اب وہ اپنے گردن دے دے گا. یہ جو آرام لوگ کچھ نہیں کرے گا. امتحان آ گیا, بچہ جاوے تو بوڑھا جاوے تو کوئی چیز پہنچ جاوے, وہ تابع ہو گیا. ایسے ہی میرے جو محنت ہوتی ہے وہ محنت ہم کو اللہ کی تابع داری پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. جس محنت سے اللہ کی تابع داری آسان ہو جائے وہ محنت صحیح, اس کا نتیجہ صحیح. یہ دیکھا جائے گا کہ محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر تابع داری بڑھی کہ نہیں بڑھی, یا محنت کر کے رک گئے. اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس محنت میں ہم ہیں اس نے ہماری تابع داری کو بڑھایا کہ نہیں بڑھایا. جیسے آدمی کاروبار کرتا دیکھتا ہے کہ اس کی مالی حالت بڑھی کہ نہیں بڑھی. ایسے ہوتا ہے کہ بازار میں کمانے والے دیکھتے ہیں کہ مالی حالت اونچی گئی نیچے گئی, بلکہ اونچی جائے, مالی حالت اونچی جائے بازار میں. ایسے ہی میرے دوستوں اس محنت کے ذریعے سے کہ ہماری ایمانی زندگی اونچی ہو جائے. ایسا نہیں کہ بغیر سمجھے چھیریں, جیسے چکی بغیر سمجھے چھیرتی ہے, وہ نہیں ہے. پتھر پر پتھر چھیرے, کوئی ایسا نہیں
کرتا کہ پتھر بدل کر دانا ڈال کے پتھر پھراتے ہیں تاکہ آٹا باہر آ جائے. آٹا باہر آ جائے اسے پھرنا پڑتا ہے. ویسے پھرنا کہ پھرنا زندگی میں کسی چیز کو لانے کے لیے ہوتا ہے. زندگی میں لانا ہے کہ کیا لانا ہے؟ زندگی میں کیا لانا ہے؟ زندگی میں ایک تو آخرت کی فکر لانے ہے. لانا ہے. ایک صحابہ جو کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. وہ یہ کہتے تھے یہاں سے رہبری ملے گی کہ بھائی محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں کہ میری آخرت بن جائے، کیونکہ ہر آدمی اپنے آخرت کا ذمہ دار ہے. ہر آدمی اپنی آخرت کا ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. یہ اللہ نے کہا کہ اس کا بیٹا اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا باپ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا خاندان اس کا ساتھ نہیں دے گا. وہ تنہا ذمہ دار ہے آخرت کے معاملے میں. دنیا میں ساتھ دیتے ہیں، شادی ہوئی تو ساتھ دیں گے، جنازہ ہو تو ساتھ دیں گے، کبھی خوشی میں ساتھ دیتے ہیں. یہاں ساتھ دیں گے. اپنا اپنا کا ہو. تو ایک ذمہ داری میرے بھائی کو ہماری ہے کہ اپنی اپنی زندگی کو ہم صحیح بنائیں. طریقہ کار پر گزارا نہ کریں کہ ہم تو 2 گز کرتے ہیں، 5 کام کرتے ہیں. یہ تو محنت کے ہیں. محنت تو مقصد پر جانی چاہیے. میں انکار نہیں کرتا اس کا 5 کام کا اور 2 گز کا، وہ تو محنت کے کام ہے، وہ ضروری ہے. لیکن محنت منفعت پر لے جا رہے. محنت کس پر لے جا رہے؟ ہر محنت منفعت پر لے جاتی ہے، نفع پر لے جاتی ہے. وہ محنت صحیح ہے. جس محنت کے بعد کوئی نفع نہیں ملا تو کھوٹ ہے. وہ تاجر نے تجارت کی محنت کی اور نفع نہیں ہوا تو پھر وہ سر پر ہاتھ لے کے کہتا ہے کہ ہمارا کھوٹ. ہماری محنت سے ہمارا نفع ہو، اس لیے ہم کو محنت بھی دی ہے اور محنت سے نفع کمانے کے لیے علم بھی دیا ہے. تمہاری محنت میں نفع کیسے آئے گا؟ اس کا علم تو ہونا چاہیے. تو آپ کو کون سا علم دیا ہے؟ کہ آپ کو فضائل کا علم دیا ہے. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے کہ فضائل مسائل کے علم پر مقدم ہے. مسئلے تو بعد میں سیکھے، پہلے فضائل سیکھے. طریقہ سیکھے، فضائل سیکھے. جب فضائل سیکھے گا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا. جب عمل کا شوق پیدا ہوگا تو عمل کا طریقہ پوچھے گا. تو کسی نے صلاۃ التسبیح کی فضیلت سنائی، تب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو. اب صلاۃ التسبیح کیسے پڑھ جائے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب طریقہ پوچھے گا. ہمارے مولوی نور محمد صاحب تھے نظام الدین بہادر کے، تو میں نے ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سمجھائی ہوگی تو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گا. لیکن کیا مجھے تو صلاۃ التسبیح پڑھنا یاد نہیں ہے، کیسی پڑھی جائے؟ کیونکہ اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا کو سکھایا. تو کہا کہ میں نے بیٹھ کر کے اس کو صلاۃ التسبیح سکھائی تو آدھا گھنٹہ لگا کہ سیکھنے میں. اس کو یاد ہو گئی کہ 75 مرتبہ ہر رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. تو آدھے گھنٹے میں وہ سیکھ گیا. ہاں یہ مجھے یاد ہو گئی. میں تو چلا آیا، اپنا کام پورا ہو گیا. جماعت والے چلے اپنا کام پورا کر گھر چلے. ایک مدت کے بعد ملا
بہت خوش، بہت خوش، بہت محبت کرے. تو کیا ہے کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی نہیں کہ روزانہ 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، جب سے آپ نے سکھائی ہے. روز 2 دفعہ پڑھو. اگلے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو عمل تم نہیں کر سکو گے دوسرے کریں گے تو دوسروں کو سکھاؤ. خالی پھرنا نہیں ہے، علم و ذکر کے ساتھ پھرنا ہے. اس کے ساتھ چلنا. ہاں، اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے چکی خالی چل رہی ہے، نہ دانا ہے نہ آٹا ہے. جی ہاں، یہ کسر ہے. اگر یہ کسر نہ ہوتی تو حالات بدل جاتے. ہم دعوے سے نہیں کہتے، امید سے کہتے. حالات اچھے نہیں ہمارے اور سدھر بھی نہیں رہے. اسی وجہ مجھے یہ کسر ہے. اپنا کام میں کسر ہے، ورنہ حالات بدل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، اپنا کام چالو کیا، مدینے کے حالات بدل گئے. مدینے میں بخار ہوتا تھا پہلے، وہ مشہور تھا، اس کو حمہ یثرب کہتے تھے. یثرب مدینے کا پرانا نام ہے. یثرب جیسے نظام الدین کا پرانا نام جانتے ہو؟ آپ کو معلوم ہو گیا. نظام الدین کا پرانا نام ریاض پور ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. جب حضرت کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت نظام الدین، تو یہ حضرت کی پھر تشریف آوری ریاض پور میں ہوئی، پھر آپ کے نام سے نظام الدین ہو گیا. تو مدینہ یثرب تھا، پھر مدینہ منورہ ہو گیا. بزرگوں کی باتیں ہیں کہ حضور کے جانے سے مدینہ منورہ اور کتنے نام ہو گئے، طیبہ اور کیا کیا. ورنہ یثرب کا ترجمہ اچھا نہیں ہے، منع کر دیا. کوئی مدینے کو یثرب نہ کہے. تو نام بھی بدل گیا آپ کے جانے سے، اور حالات بھی بدل گئے. یہ جو بخار تھا وہ ختم ہو گیا. پھر جب دین آیا آپ کے دعوت کے مطابق، تو مدینہ والوں کے حالات بھی بدل گئے. وہ دشمن تھے وہ بھائی ہو گئے، اور جو دشمن تھے وہ ختم ہوئے. یہود نصارہ وہاں سے نکل گئے. صاف ہو گیا مدینہ، حالات بدل گئے. تو دین کے کاموں سے اور نبیوں کے کاموں سے حالات بدلتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہے. مالداری کے اسباب یہ حالات بدل جائیں گے، کہ وہ حالات پیدا ہوں گے جو لوگ چاہتے ہیں. تو اس لیے اس کام کا یہ اثر ہے کہ اس کام کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں. اجتماعی بھی اور انفرادی، معاشرتی، معاملاتی، تمام حالات بدل جاتے ہیں. اسی صورت کی روشنی ہوئی کہ ہر طرح کا اندھیرا ختم. روشنی روشنی، کہیں بھی جاؤ کہ سورج نکل آیا. ایسے اس کام کی وجہ سے حالات بدل جاتے ہیں، شخصی بھی اور اجتماعی بھی. جہالت ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا اثر یہ ہے. سب سے بڑا اثر یہ کہ اس کام کی وجہ سے جہالت ختم ہو جاتی ہے. جہالت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا پابند ہو. یہ جہالت ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جان کر کے اس کا پابند ہو جاتا ہے.
وہ ذمہ داری عبادت کی بھی ہوتی ہے، رہن سہن کی بھی ہوتی ہے، لین دین کی بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، یہ اس کام کا اثر ہے۔ تعلیم تجارت میں دین کا پابند، مزدوری میں دین کا پابند، عہدے داری میں اپنا پابند، جو جہاں ہے وہاں پابند ہو جاتا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے اس کام کا کہ اس کے اندر ایک خاص چیز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے، اپنی لالچ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ظلم کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا لالچ ہوتا ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو لالچ، اور طاقت ہے تو ظلم۔ فساد کے لیے دو بنیادیں ہیں۔ جو کمزور ہوگا وہ لالچ سے کام کرے گا، جیسے مزدور لالچ سے کام کرے، چوری بھی کر لی، مزدوری بھی کر لی، ہاں چوری بھی کر لے اور مزدوری بھی کر لے، کیوں؟ کیونکہ دین نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، بے ایمانی کرے، طاقت ہے تو ظلم کرے۔ جب دین میں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ لالچی ہو جاتے ہیں، جن میں طاقت ہوتی ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں۔ اور دین آتا ہے تو یہ دین آتا ہے تو سب ایماندار ہو جاتے ہیں، سب ایماندار ہو جاتے ہیں، مزدور بھی ایماندار اور طاقت والا بھی ایماندار کہ مجھ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ کی امانت ہے، میرا عہدہ امانت ہے، میرا مال امانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں امانت داری آئی، اور جب امانت داری آتی ہے تو حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ جب لوگوں میں امانت داری آئے گی تو وہ حقوق کی حفاظت کریں گے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ اور ایمانداری نہیں ہوگی تو حقوق کی پائمانی ہوگی، کیونکہ ایمانداری نہیں ہے تو اپنا اپنا مفاد، اپنا اپنا مفاد اور فائدہ۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت کی محنت کا بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اندر ایک خاص قسم کی احتیاط، ایک خاص قسم کا ڈر اندر پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ میں اللہ کا گنہگار بھی نہ بنوں، بندوں کا گنہگار بھی نہ بنوں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا گنہگار بھی نہ بنوں، بندوں کا گنہگار بھی نہ بنوں۔ تو پھر کیا کرتا ہے کہ پھر روح اللہ کی عبادت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم اپنی دعوت کی محنت کا اثر اپنے اوپر دیکھیں کہ ہمارے اندر عبادت کا روح بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ تو ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت کیسے دیتے ہیں؟ کھانا کھانے کی، عبادت کی دعوت کسی کی آپ دیتے ہو؟ عبادت کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو دعوت عبادت کی ہوتی ہے، کیا چیزوں کی نہیں ہوتی؟ کہ چیزیں بھی عبادت کے لیے کہ سستی ختم ہو جائے، چیزیں کے کا تو سستی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، چیزیں نہیں دے گا تو سستی ختم نہیں ہوتی، جہاں کی محبت رہتی ہے اندر، وہ بھی اس کے لیے۔ تو اصل زندگی میرے دوستوں وہ عبادت کی زندگی۔ دعوت میں اگر اثر کیا ہوگا تو عبادت میں ترقی ہوگی۔ دیکھو، آپ نے حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور حضور کے ساتھ کام میں لگے، اور اپنے گھر کے سامنے مصلی بنایا، یعنی اس میں رات کو عبادت کرتے تھے، دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے، لوگوں کو آپ کے پاس لاتے تھے دعوت لے کر کے، اور اپنے گھر کے سامنے ایک نماز کی جگہ بنائی،
اور اس کی عبادت کرتے تھے. وہ ایسی عبادت ہوتی تھی کہ مشرکین کے بچے یا ان کی عورتیں اس عبادت سے متاثر ہوتے تھے. یہ حکایتیں ہیں، حکایت صحابہ. کیا مطلب ہوا کہ ان کی دعوت نے ایک اثر یہ کیا کہ ان کے اندر عبادت کا ذوق شوق فکر بڑھ گئی. حضرت عمر کبھی رات کو کھڑے ہو جاتے تھے صبح تک. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھتے تھے. جب بھیتر کا نمبر آیا تو ایک رکعت بھیتر میں پورا قرآن شریف ختم کر کے پھر چھٹی لے کر گھر جاتے تھے. یہ سنا ہے کہ سارا پڑھنے کی. اب دیکھ رہے ہیں ہمارے پر کیا اثر ہوا. یا خالی تاپ کر کے چلے آئے. اب جو ہے سردی میں تاپنے کے لیے ادھر تک آپ کے پاس بیٹھو تاپنا، پھر سردی دوبارہ آ جائے گی. وقت کیا ہوگا. ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بیٹھے تو ہوتا اور آپ سمجھ گئے تو ویسے پیسے. اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر میں نہیں ہے، اسی گھر میں ہے. ماحول میں ہے تو ٹھیک ہے، ماحول میں نہیں تو بھی ویسے ویسے ہو گئے. یہ مانا ہوا کہ ہم کو ماحول چلا رہا ہے، ہم کو تقویٰ چلا رہے. کون چلا رہے؟ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم کو تقویٰ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر اندر وہ ہم کو چلائے گا. تو ایک دفعہ بیت المال کا سارا مال ختم کر دیا حکومت. اب بیت المال میں اجتماعی مال نہیں. تو عبد الرحمان بن عوف نے لقمہ دیا کہ آپ نے سارا مال لے لیا، اب بیت المال میں کچھ نہیں ہے. اور رات کی ضرورتیں اجتماعی انفرادی آتی رہتے ہیں. وہ ان کے ساتھ جب مشرک تھے، ان کے مشورہ دینے والے وزیر کی طرح وہ سمجھدار تاجر بھی تھے اور سمجھدار بھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. کہ اللہ نے ان کو تقویٰ دیا ہے. تو کہتے ہیں اچھا ہوگا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جس کو اللہ تقویٰ دیں گے تو تقوی سے کیا ہوگا؟ تقوی سے کہ تقوی سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں خواب و خیال بھی نہیں ہے. اور پریشانیوں میں سے نکالنے کے لیے ایسے راستے نکالیں گے کہ خواب و خیال میں بھی نہیں. تو پریشانیوں میں سے بھی نکالنے کے لیے اور ضرورت کی زندگی کے پورا کرنے کے لیے وہاں سے روزی دیں گے جہاں خواب و خیال نہیں ہے. کہ یہ دونوں باتیں تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اللہ نے ہم کو تقوی دے دی ہے. تو اس کام کا معیار بہت اونچا ہے. اسے تقویٰ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ہاں یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اس کام پر اللہ تقویٰ دیں گے، لوگ متقی بنیں گے. کیا بنیں گے؟ ہاں لوگ متقی بنیں گے. یہ بڑی صفت ہے. کیا صفت ہے؟ کہ متقی بنے، لوگ پرہیزگار بنے. یہ کام کا اثر ہے. پھر وہ اپنے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں، خدا کے حقوق میں پرہیزگار ہو جائے. کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا. لیکن یہ تو آپ کا حق ہے، جب ہمارا کیا ہے، آپ کا ہے. کیا بات ہے، متقی ہو گئے. پچھلے میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے طریقہ کار اور ایک ہے طریقہ کار کا مقصد. طریقہ کار تو یہ جو ہم کرتے ہیں بھائی
اتنا وقت لگاؤ، ہفتہ واری میں لگاؤ، وہ تو طریقہ کار ہے، وہ تو ہر پارٹی کے پاس ہوتا ہے، ہر پارٹی کے پاس اپنا پروگرام ہوتا ہے، اپنی جگہ پر کام کرنے کے لیے بھی اور دنیا میں کام کرنے کے لیے بھی ان کے پاس پلان ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی جاتے ہیں۔ آج سے نہیں، پہلے سے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کہ اللہ کا انکار کرنے والے دنیا میں پھریں گے، کہیں سے دھوکہ مت کرنا۔ ہاں، وہ دنیا کا بڑا کریں گے، دنیا میں اپنی چیز چلائیں گے جیسے آپ چلاتے ہو۔ ہاں، تو ہر پارٹی کرتی ہے، اپنی چیز چلاتے ہیں، تاجر اپنی چیز چلاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اپنے کام کو اپنے غرض کے لیے نہیں کریں گے، اپنے کام کو اپنے غرض کے لیے نہیں کریں گے، ہم کام کو اپنے اللہ کے لیے اور اپنے آخرت کے لیے کریں گے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے طریقہ دیا ہے، اس لیے اس حکم کو اس طریقے سے پورا کریں گے۔ یہ تقوی کا اثر ہوگا، کہ تقوی کا اثر یہ ہوتا ہے، اندر ڈر پیدا ہوا تو آدمی تابعداری اختیار کرے گا، اندر سے ڈر نکل گیا تو آزاد ہو جائے گا۔ ہاں، اندر سے ڈر نکل گیا تو آزاد ہو گیا، یہ نہیں کہ اس کا لگام تھی وہ نکل گئی، لگام پہلے سے نہیں تھی، اندر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، اصل چیز یہ ہے، ایک اللہ کے وعدوں پر یقین آئے، دوسرے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، وعدہ وہی دوسرے پر، اللہ کے وعدوں کا یقین آئے کہ ہم یہ کام کریں گے اور اللہ یہ کرے گا، ہم یہ کام کریں گے اور اللہ یہ دے گا، دوسرا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ سزا ہوگی، یہ عذاب آئے گا، یہ پریشانی کھڑی ہوگی، اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں، کہ ہم کو وعدہ وعید چلا لے، کون چلا لے؟ کہ وعدہ وعید چلا لے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اخلاص فضائل کے علم سے پیدا ہوتا ہے، کہ فضائل کے علم پر عمل کرے گا تو اخلاص پیدا ہوگا، کیوں کہ اس میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی وعید ہے، اس لیے ہم کو سبق کے طور پر فضائل کا علم دیا ہے، کہ کون سا سبق پڑھو گے، سبق تو پڑھنا پڑے گا تاکہ جہالت دور ہو جائے، تو کون سا علم پڑھیں گے آپ؟ کہ ہم فضائل کا علم پڑھیں، کیوں یہ آسان بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ دوسرا علم تقسیم ہے، دوسرا علم تقسیم ہے، آپ عبادت کریں گے تو عبادت کرنے والوں کے لیے عبادت کا علم ہے، تجارت کریں گے تو تجارت کرنے والوں کی تجارت کا علم ہے، تم تجارت کے علم کے ساتھ تجارت کرو، عبادت کے علم کے ساتھ عبادت کرو، حکومت کے علم کے ساتھ حکومت کرو، مزدوری کے علم کے ساتھ، یہ تقسیم ہے اپنی ضرورت کے حساب سے، کہ وہ اپنی ضرورت کے حساب سے ہے، لیکن فضائل سب کے لیے ہے۔ تجارت کے علم پر کرے اس کے لیے فضائل ہے، مزدوری کے منتوں کے اس کے لیے فضائل ہے، عبادت کے علم پر اس کے لیے سب فضائل سب کے لیے۔ اس لیے زندگیوں کو رخ پر لانے کے لیے فضائل کا علم دیا گیا تاکہ زندگی عمل پر آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے مستقل آپ کے لیے فضائل کی کتابیں لکھی گئی۔ ہاں، فضائل کی کتابیں کرنے کے بجائے، نماز کے بجائے روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی فضیلت، کرنے کی فضیلت ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ راستہ ہے، علم راستہ ہوتا ہے، جہالت اندھیرا ہوتا ہے، جہالت اندھیرا کہا جائے گا، اور علم راستہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے فضائل کا علم ہر صحابی کے پاس ہوتا تھا، فضائل کا علم ہر صحابی کے پاس، کیونکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر عمل پر کیا ملے گا اس کو جاننا ضروری تھا کہ وہ عمل پر قائم رہے،
اگر ان کو یہ معلوم میرے عمل پر کیا ملے گا تو قائم رہے گا، عمل پر کیا ملے گا پتہ نہیں تو عمل پر قائم نہیں رہے گا کہ عمل پر جگہ لینا ہے کچھ نہیں لگا ہے۔ اس لیے فضائل کا علم سب کے لیے ہے، ان پر چلنے کا یہ طریقہ جو عمل کرو آپ کے سامنے اس کی فضیلت ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھیں گے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ مسجد کی طرف جانے میں یہ ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ جب مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہو گیا، مسجد میں گیا تو اللہ کا مہمان ہو گیا۔ ہاں کہ مسجد میں داخل ہونے والا ہر مسلمان تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان، کہ میرے گھر میں آیا ہے میرا بندہ۔ تو مہمان آتے ہی اس کے لیے تیاریاں ہو جاتی ہیں اکرام کی، جب اکرام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اکرام کو پیش کرتا ہے۔ تو مہمان کا مسجد میں جانے والوں کا اکرام ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے ملیں گے تو اللہ ان کو اکرام پیش کرے گا کہ آپ میرے مہمان تھے، یہ اکرام۔ یہ طریقہ ہے کہ مسجد میں جانے والوں کا اکرام ہے، جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ ان کا اکرام کرے گا۔ ابھی تو اللہ سے ملے نہیں ہیں، ابھی تو اپنے بچوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی کس میں ملے یعنی زندہ ہیں، زندہ ہیں، بال بچوں میں ہیں، لیکن جب اللہ سے ملیں گے تو بڑا آئے گا پھر جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنتوں میں اکرام کیا جائے گا۔ جیسے آپ اپنے مہمانوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں جی ہاں، تو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے کپڑوں میں سے، جی ہاں، تو لے کے جائیں گے، مہمان آ رہے ہیں مہمانوں کو لے لو، اللہ کے مہمان، یہ فضائل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فضائل کہلاتے ہیں، اور یہ حق ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، خالی کچلانے کی باتیں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم کو شیطان دھوکہ نہ دے، کہ تم کو شیطان دھوکہ نہ دے۔ شیطان کیسے دھوکہ دے گا؟ کہ دنیا کی زینت دکھائے گا، مثلا آرام کا بھی وقت ہے، نماز کا بھی وقت ہے، تو کہے گا کہ آرام کرو، بہت وقت ہے، یہ کہتا ہے کہ بہت وقت ہے آرام کرو، اور خدا لے کر رہے تم کبھی حدیث میں تو کیا تم بہت رات آتی ہے سو اب آرام کرو، تو آرام کا مشورہ، ہاں آرام کا مشورہ، تو آدمی ہو جاتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اس کو سب کا دو قضا ہو گئی نماز، جی ہاں قضا ہو گئی نماز، آرام دو، یہ انعام نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے۔ انعام صرف اللہ کے وعدوں میں ہے، اس میں ہے جو اللہ کے وعدے ہیں اسی میں اللہ کا انعام ہے، اور باقی سب دھوکہ ہے۔ دنیا والے بھی دھوکہ دیں گے، شیطان بھی دھوکہ دے گا، آدمی کا نفس بھی دھوکہ دے گا، جی ہاں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا کہ ان تمام چیزوں میں سے نکلنا، نفس میں سے نکلنا، دنیا میں سے نکلنا، شیطان کے دھوکے میں سے نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ان چیزوں میں سے نکلنا۔ اب دھوکہ نہیں کھائے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر جب اللہ کا کام کرے گا تو اللہ اس کو اپنا تقویٰ دے گا۔ کیا دے گا؟ ہاں اندر تقویٰ دے گا، باہر رہبری کرے گا، دو انعام ملیں گے، اندر تقویٰ ملے گا اور باہر اندر رہبری کرے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، والذین اہتدوا
زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے تو اللہ ایک تو ان کو رہبری کریں گے کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، رہبری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور اندر کے اندر تقویٰ ملے گا، تو بے وصول ہی نہیں کرے گا۔ جتنا تقویٰ ہوگا اتنا وصول پر ہوگا، جتنا تقویٰ ہوگا اتنا وصول پر ہوگا، وصول پر زندگی گزارنا، محنت میں وصول، اور عبادتوں میں اور تمام چیزوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کا پابند بننا۔ زندگی جب صحیح ہو گئی اس محنت کے ذریعے تو زندگی سنت پر آ کر رکے گی، کہاں پر رکے گی؟ سنت پر آ کر رکے گی، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز سنت ہے۔ اس لیے ہماری اجتماعی محنت نصرت کے لیے ہے اور انفرادی اتباعی سنت کے لیے ہے۔ اجتماعی طور پر ہر آدمی نصرت کرے، لیکن اپنی انفرادی زندگی میں ہر آدمی سنتوں پر عمل کرے، یہ طریقہ ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اجتماعی میں نصرت کرو، وہ ہو رہی ہے الحمدللہ، اگرچہ اس کے لیے اور بھی ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ ہو رہی ہے کسی درجے میں نصرت۔ دوسری درجے میں کہ سنت کی پیروی کیا کرنا، کہ صبح سے شام تک کیا سنتیں ہیں وہ زندگی میں لاؤ۔ نہیں جانتے ہیں تو کہ میں تو جانتا نہیں، تو دنیا کا کام ایسا کرتے ہو کہ میں تو جانتا نہیں ہوں، کیا کرتے ہو؟ پوچھتے ہیں لوگوں سے، لوگوں سے پوچھتے ہیں پوسٹ آفس کہاں ہے، ڈاکخانہ کہاں ہے، ایمبیسی کہاں ہے، پوچھتے ہیں، دین کو پوچھو سنت کیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پر کیا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھا کرو اگر تم جانتے نہیں ہو تو۔ نہ جاننے کی وجہ سے جاننے کے لیے پوچھنا یہ بھی تبلیغ ہے۔ گونگے مونگے پھرتے رہنا غلط عمل کے ساتھ یہ تبلیغ نہیں ہے، یاد رکھو۔ خالی چکر لگانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کی دو پٹڑی ہیں، ایک علم و ذکر، ایک علم ایک ذکر۔ تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ، علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، نبی نے کیا طریقہ دیا ہے، یہ علم و ذکر، یہ علم و ذکر کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے کہ پاکی اختیار کرو، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے پاک کرو، کیسے پاک کرے کہ نبی سے پوچھو، ابھی بتائیے گا کہ غسل کی ضرورت ہے غسل کرو، نہیں تو وضو کرو، ہو گئی پاکی، یہ ہو گئی پاکی۔ جب نماز پڑھنا ہو تو پاکی اختیار کرو، باقی کیسے سناتی رہے گا کہ غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرو، اور غسل والے ہو تو وضو کرو، یہ طریقہ ہو گیا، یہ طریقہ ہو گیا۔ اس سے بنے گی عبادت، اس سے بنے گا دین۔ علم و ذکر کا یہی مطلب، ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی نے اس کا کیا طریقہ دیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو علم و ذکر کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، جیسے گاڑی بغیر پٹری کے نہیں، بغیر پٹری گاڑیاں چلتی ہیں، پٹری پر چلتی ہیں، پٹری نہیں تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، پٹری سے اتر گئی۔ تو علم و ذکر کے بغیر دینی زندگی نہیں ہوتی، دینی زندگی علم و ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر کام میں علم و ذکر ہے، پتہ نہیں کیا حکم دیا ہے، نبی نے کیا طریقہ، کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے، کپڑا طریقہ پہننے کا کیا طریقہ ہے، ہر کام میں ہم علم و ذکر والے ہیں۔ کیا والے ہیں؟ تو علم و ذکر نہیں ہوگا تو علم نہیں ہے تو جہالت، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت، علم نہیں ہے تو جہالت، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت۔ تو جہالت غفلت والے ہیں، علم و ذکر والے نہیں ہیں۔ کافر کی زندگی جہالت والی بھی ہوتی ہے، غفلت والی بھی ہوتی ہے۔ کافر کی زندگی میں غفلت بھی ہے، جہالت بھی ہے، وہ اللہ کے حکموں سے غافل ہے، جاہل ہے، اپنے عمل سے غافل ہے، کافر۔
اللہ کے حکموں سے جاہل اور اپنے عمل میں کافر. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. تو ہم نے بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ جن کے باپوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرایا اللہ سے اور یہ غافل ہے. ان کی غفلت دور کراؤ. تو نبی آ کر کے جہالت غفلت دور کراتا ہے. علم و ذکر دے کر جہالت غفلت کئی لمحے سے جہالت دور ہوگی اور ذکر سے غفلت دور ہوگی. یہ پہیے یہ پڑھ رہی ہے لوگ ایمانی زندگی کہ مسلمان ایمانی زندگی گزارے گا یا میں علم و ذکر پر زندگی گزارے گا, جہالت غفلت پر نہیں گزارے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں پھرتی ہوئی یہ صفتیں ہمارے اندر آوے, علم آوے, ذکر آوے. سب سے پہلے فضیلت کا علم آوے. سب سے پہلے کیا آوے؟ فضیلت کا علم آوے. یہ آسان ہے. پہلے فضیلت کا علم لو تو عمل کا شوق پیدا ہوگا, گناہ کا خوف پیدا ہوگا. فضائل سے دو فائدے ہوتے ہیں, عمل کا شوق, گناہ کا خوف. تو گناہ سے بچے گا. تو اس میں عذاب کی باتیں ہیں فضائل میں, ثواب کی باتیں نہیں ہیں. ثواب کی باتوں سے کرنے کے کام زندگی میں آئیں گے, عذاب دیکھنے سے نہ کرنے کے کام چھوٹ جائیں گے. اس لیے فضائل کو رکھا ہے. فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. فضائل کا فائدہ تعلیم کر کے نمت رکھ دو. تعلیم کر کے کتاب نمت رکھ دو. ہاں یہ معمول ہے. ہم تو بمبئی میں جاتے تھے تو یہ بمبئی والے ہم کو کہتے تھے فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یاد ہے تو فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتاؤ. شروع ایک تو فضائل کی کتابیں پڑھو, جیسے پڑھتے ہو حلقوں میں, سفروں میں, گھروں میں. معمول ہے چاچیوں کا الحمدللہ بنتے کہ حلقوں میں پڑھو. دوسرا تو اس کا تم باہر والی دوسرے بنائے اکیلے اکیلے تھے لوگ. ان تم بناؤ میں اکیلے اکیلے ہوتے ہیں. تو جس طرح ان بناؤ میں اکیلے اکیلے ہو اس طرح فضائل کو اکیلے اکیلے بھی پڑھا تھا. اس سے دل پر اثر ہوگا. یہ دوا بنے گی. کیا بنے گی؟ یہ دوا بنے گی. وہ کہتے تھے کہ کتابیں حلقوں میں پڑھو, پھر جب ہلکے نہ ہو تو وقت نکال کر اکیلے اکیلے. تیسری بات کہ فضائل حلقوں میں سننے سے, اکیلے پڑھنے سے جو فضائل یاد ہوئے جب دعوت دینے کے لیے جاؤ کس فضائل سے ان کو دعوت دو تو تمہارے پاس ہے. بھائی تو مسجد میں چلے گا ہمارے ساتھ تو تجھے ہر قدم پر لکھی ملے گی, ہر قدم آپ ہوگی. اور اللہ کا مہمان بن کر مسجد میں جائے گا اور مسجد میں انتظار صدات میں بیٹھے گا تو انتظار کا ثواب ملے گا. اور اگر نماز نہیں ہے تو اعتکاف کر کے بیٹھے گا مسجد میں تو اعتکاف کا ثواب ملے گا. دو طریقے سے ثواب ملے گا. انتظار کا بھی ثواب ملتا ہے, اعتکاف بھی ثواب ملتا ہے. یہ فضائل. تو کھوٹ میں کوئی بھی نہیں رہے گا, مسجد میں جا کر بیٹھے گا. اگر نماز کا وقت نہیں تو انتظار کرے گا اور اعتکاف بھی کرے گا. اور اگر نماز نہیں ہے تو اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھے گا تو بھی ثواب ملے گا. اس کو فضائل کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اسی سے امت میں اور ہر فرد میں عمل زندہ ہو. اس کی دعوت ہے. خالی نکل جانے کی دعوت ہے, نکل رہے اس کے ساتھ. جیسے خالی چکی چلا رہے تو پیٹ بھرے گا. پیٹ کیسے بھرے گا؟ یہ دانے ڈالو, ادھر سے دانے ڈالو, ادھر سے آٹا لے لو, پیٹ بھر جائے گا. تو نکلنا بھی ایک طرح کے فضائل ہے. فضائل کمانے کے لیے نکلو اور لوگوں کو فضائل کی دعوت دو. فضائل سے اثر ہوگا. فضائل میں ایک تاثیر ہے. جب لوگوں کو وجہ سے سناؤ گے تو فضائل کا اثر پڑتا ہے. یہ قدرتی ہے. نبیوں کو اللہ نے فضائل کا علم دیا, انہوں نے فضائل کا علم دیا.
اس لیے میرے دوستوں ہماری دعوت میں یہ کامیابی ہے کہ ہمارے پاس علم و ذکر ہو. کیا ہو کہ فضائل کا علم ہو اور اس پر عمل ہو. ذکر کی حدیثیں پڑھیں تو ذکر بھی کریں اور ذکر کی حدیثیں بھی پڑھیں. کتاب کی فضیلت قرآن وہ نماز ہے تو نماز کی فضیلت نماز فرائض بھی ادا کریں نوافل بھی ادا کریں. کیا کریں یہ نہیں کہ دو سنت وطر پڑھ کر کے آ جاؤ کر کے لے کے وہ یہ رواج ہے. جب عمل ختم ہو جاتا ہے تو زندگی رواج پر آ کر اٹکتی ہے. رواج میں کچھ نہیں ملتا. عمل پر سب کچھ ملتا ہے. اور عمل ترقی کرے گا فضائل سے اور محنت سے. کہ محنت بھی کریں فضائل بھی سنیں دونوں بات. اس لیے لیٹے لیٹے پڑھنے کی بات نہیں کہ لیٹو کتابیں پڑھنا پھرو اور فضائل سنو. لیٹے لیٹے لوگ اپنے لیٹے لیٹے اپنا پڑھتے ہیں آرام دہ کرسیوں پر. محنت بھی ہو فضیلت بھی ہو. محنت بھی ہو فضیلت بھی ہو. رنگ آئے گا. کیا ہے نا رنگ آئے گا. یہ فضیلتوں کا شوق ہے. ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ اپنا عمر کو فضیلت سنے. ابو ہریرہ کا علم ہے کیا کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوگا مسلمان کے تو اس کو 1 قرأ ثواب ملے گا. اور جو نماز جنازے میں شریک ہوا تو 1 قرأ ثواب کے چلا گیا. اور اگر پڑھ کے نہیں چلا گیا بلکہ اسے قتل میں بھی شریک رہا تو اس کو 2 قرأ ثواب ملے گا. اور 1 قرأ کتنا ہوتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر. 1 قرأ احد پہاڑ کے برابر. یہ سنا ہے 2 قرأ ثواب ملے گا نماز پڑھ کے جنازے میں شریک. تو عبداللہ ابن عمر کو تھوڑا وہ ہوا کہ بتانے ابو ہریرہ کو صحیح یاد ہے اس لیے کہ جنازی نماز میں شرکت. اور یہ تو کوئی زیادہ محنت کی تھی تو اتنے بھی تکڑا ثواب ملے پہاڑوں کے برابر. تو مجھ کو ٹوکا بولا سوچ کے کہہ رہے ہو تو بولے پوچھنا ہے کہ میں نیوز پیپر کیوں اڑاتا ہوں. ہاں تو ناراض ہوئے. تو ناراض ہو کر کے 60 آدمی صحابہ میں تھے کہ جن کو مکثرین فی الحدیث کہتے تو ان کو حدیثیں بہت معلوم. ان میں عائشہ ابو ہریرہ یہ لوگ یہ جب ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے اپنی بات صحیح معلوم کرتے تھے. جب ان کی عمر نے کہا جب ہو گیا کیا کہہ رہا ہو اتنا چھوٹ عمل 4 تکبیر پڑی اور پہاڑ کے بعد کام کر گیا. وہ عائشہ کے بارے میں عمر میں نے وہ قرأت کی بات کیسی ہے جنازے میں فرمایا صحیح ہے کہ نماز جنازہ پڑھے تو 1 قرأت اور دفن تک رہے تو یہ 2 قرأت اور 1 قرأت بہت پڑھ لو. ابو ہریرہ دیکھا فرمایا تم لوگ تو تجارتوں میں کروڑوں میں چلے جاتے تھے میں نہیں جاتا تھا. میں تو بھوکا پیاسا نہیں کسی کے لیے پڑھا لیتا تھا. لیکن مجھے وہ باتیں معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے. تو یہ علم و ذکر کا اثر ہے فضیلت ہے ایک دوسرے کو یاد دلانا. یہ صحابہ میں یہ مزاج تھا ایک دوسرے سے فضیلتیں جاننے کی تاکہ عملی زندگی بنے. کیا بنے؟ ہاں عملی زندگی بنانے کے لیے فضیلت کے علم کو بہت بڑا اثر بھی ہے دخل بھی. اگر فضائل کا علم نہیں ہوگا تو اثر دخل نہیں ہوگا. رسمی طور پر کچھ ہو جائے گا. ہماری دعوت کی زینت ہے کہ ہمارے پاس فضائل کا علم ہو اور عبادت کی کثرت ہو. آج تو یہ باتوں میں کمی ہو گئی. جی ہاں کیونکہ ہم تو ہیں یہ ہو گیا ہے. دوسرے 17 رکعت نماز پڑھتے وہ جو نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجد میں دلی کے نمازی لوگ وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں وہاں. یہ حضرات 9 پڑھتے ہیں. اور ہاں یہ 9 پڑھتے ہیں وہ 17 پڑھتے ہیں.
وہ تبلیغ میں نہیں جاتے، شہر کے نمازی وہ ہماری زبان نہ پڑتی ہے، جو سنت تیرے تک آ جاؤ یہ رواج ہے، اور یہ رواج ہے، رواج پر کچھ نہیں، اس لیے کچھ نہیں ہو رہا، ورنہ تو اس کام سے حالات بدل جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، حیات طیبہ بھی رہے، پاک زندگی بھی رہے، بات ہے اللہ کہ ہم پاک زندگی جینے کے لیے جائیں گے، جو پریشانیوں سے، گناہوں سے، ہر سے پاک ہو، یہ وعدہ ہے، لیکن چونکہ ہماری بات ادھوری ہے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کریں گے، ہماری محنت سے ہماری اپنی زندگیوں میں اعمال بڑھ جائے، یعنی کہ لوگوں کو کہنے کے لیے گئے تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ہاں اپنے آپ کو بھول کر تبلیغ کرنی نہیں ہے، وہ دوسری لائن ہے کہ اپنے آپ کو بھول کر لوگوں سے کریں، وہ دوسری لائن ہے، یہاں اپنے آپ کو بھول کر کرنے کی اجازت نہیں، اپنے آپ کو یہ بھول گئے، لوگوں کو کہنے گئے، اس لیے ہماری محنت سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں بڑھیں، عبادتیں بڑھیں، صحابہ کے بارے میں کہا تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کس حال میں ضرور کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے، ایسے عبادت گزار کے کہیں، اور تو دلیل فرماتے تھے کہ ان کے پیشانیوں پر ایسے نشان پڑ جاتے تھے جیسے بکری کے گھٹنوں پر، بکری کے گھٹنے دیکھیں اپنا اب جا کے دیکھنا، بکری کے گھٹنے اگلے پاؤں کے پہلے وہ ٹیکتی زمین پر، تو دیکھنا کیسے نشان پڑ گئے، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر ایسے نشان پڑ جاتے تھے جیسے بکری کے گھٹنوں پر ہوتے، جتنی کثرت سے سجدے ہوتے تھے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے اتنے کثرت سے سجدے کرو، ہماری طاقتیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زیادہ تو ہونا ہی چاہیے، فرائض بھی، نوافل بھی، اور جن کے دل میں فرائض باقی ہیں، بہت سی نمازیں باقی ہیں لوگوں کے دل میں تبلیغ میں نکلنے سے پہلے کی، اس کا تو ادا کرنا فرض ہے، تبلیغ سے پہلے نمازی نہیں تھے، اب ہو گئے، تو وہ نمازی میں ان کے دل میں باقی ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، اس کی ادائیگی یہ فرض ہے، ایسے نماز دی، ایسے زکات دی، ہر چیز، جسے پہلی حدیث فضائل کی کتاب میں پہلی حدیث دیکھنا، کون سی ہے کہ بنیاد اسلام والا خمسی، کہ اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، زکات، تو یہ پہلے 5 مسلمانوں میں آنی چاہیے، تبلیغ کا مقصد ہے، ہر مسلمان ایمان والا، ہر مسلمان نماز والا، ہر مسلمان زکات دینے والا، روزہ والا، حج والا، یہ 5 چیزیں تو مسلمانوں میں زندہ کرنے کے ہماری جو محنت ہے، ہم غیروں میں کچھ نہیں کرتے، ہم تو یہ 5 ارکان والی بن جائے تو ان کا اسلام ٹھیک ہو جائے گا، یہ کام ہے، اس لیے میرے بھائیوں نے ان چیزوں کا خود بھی اہتمام کرنا ہے کہ دعوت کا اثر ہماری زندگی پر ہو، جس طرح دوا کھاتے ہو تو دوا کا اثر آپ کی زندگی پر ہوگا، دوا ایسے ہی دعوت، کہ دعوت کا اثر ہماری زندگی پر آ جائے، نہیں تو ماحول میں چل رہے ہیں، ماحول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، سمجھ میں آئی بات، اس لیے یہ چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہیں، خوشی کے لیے جمع ہوتے ہیں، خوشی کے لیے یہ پھیل بھی جاتے ہیں دنیا میں، کہ یہ چیزیں زندگیوں میں جو پہلے نہیں تھی وہ جان مال کو امانت سمجھنا، اس کام کا اثر ہے کہ جتنی تبلیغ ہضم ہوگی اتنی اپنی جان مال کو یہ امانت سمجھے گا کہ میرے پاس اللہ کی جان ہے اور اللہ کا مال ہے، یہ امانت، اور یہ حقوق ادا کرنے کے لیے دیے، یہ مزاج بنے گا کہ اپنی جان مال کو حقوق ادا کرنے کی چیز سمجھے گا، عیش کرنے کی چیز نہیں ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے، کہ یہاں حقوق ادا کرو اور وہاں اللہ کا احکام کرم جنت ہے، جنت کی امید پر کام کرو، اس لیے بدائی سناتے
کیا بناتے ہیں بتائے یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، آج عمل کرنا ہے کل کو لینا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو۔